बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुए हैं हम आज बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें। किस्त को सुनने और पढ़ने के बाद राय का इजहार लाजमी किया करें। आप सबके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलें बिना मज़ीद देरी किए बढ़ते हैं अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी। 59वीं किस्त। रात समय। बेनिश कमरे में मौजूद बेड पर सीने के बल लेटी अपने आगे लैपटॉप खोले कुछ वेबसाइट्स से नए कलेक्शन के ड्रेसेस और ज्वेलरी ऑर्डर कर रही थी। ये हमेशा से उसका पसंदीदा मशगला रहा था, हर ब्रांड के ड्रेसेस, हैंडबैग्स, ज्वेलरी और मेकअप खरीदना, और वो हमेशा से लाखों रुपए इसी पे खर्च कर दिया करती थी, जिस पर कभी किसी ने उसे टोका ना था, ना ही जिब्रील और ज़ोहरा ने, और अब ना ही कभी एल्बर्ट ने। अभी भी वो मसरूफ़ सी लेटी पीछे से पैर उठाए आगे पीछे झला रही थी जब एल्बर्ट कमरे में दाखिल हुआ। बेनिश को देखकर उसे अपनी मॉम की बात फ़ौरन याद आई। अभी कुछ देर पहले ही जब नीचे खाने के मेज़ पर उसने पूछा कि बेनिश क्यों खाने पर नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि बेनिश कह रही थी उसके सर में दर्द है, इसलिए वो उसे खाना ऊपर कमरे में ही भिजवा गई थी। और अब जब एल्बर्ट कमरे में आया तो वो कहीं से भी सर दर्द की मरीज़ नहीं लग रही थी, बल्कि सुकून से चाय के घूंट बढ़ते लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चला रही थी, और सर दर्द की गोलियां भी हनोज साइड मेज़ पर पड़ी थीं, जिनमें से उसने एक गोली भी नहीं खाई थी। मतलब उसका सर दर्द महज एक बहाना था, जबकि हकीकत में तो वो सबके साथ खाना नहीं खाना चाहती थी। उसकी हरकत को सोचते वो गहरी सांस भर के रह गया। ये कुछ दिनों से उसे क्या हो गया था? दिल में सोचते वो कदम कदम चलता उसके पास आया और बेड पर उसके करीब बैठ गया। बेनिश ने एक नज़र उसे देखा और फिर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मॉम कह रही थी तुम्हें सर दर्द हो रहा है। झूठ क्यों कहा? उसके चेहरे पर आए बाल कानों के पीछे करते एल्बर्ट ने नरमी से पूछा। क्यों, मुझे सर दर्द नहीं हो सकता क्या? बेनिश ने तड़प कर सवाल के बदले सवाल पूछा और सीधी होकर बैठ गई। हो सकता है बेनिश, मगर अभी नहीं हो रहा तो झूठ क्यों कहा? और खाने पर भी नहीं आई? एल्बर्ट ने मज़ीद नरमी से पूछा। अब बेनिश ने आंखें घुमाई। डोंट डिस्टर्ब मी एल्बर्ट, बदतमीज़ी से कहते वो लैपटॉप उठाकर उसके करीब से नीचे उतरने लगी, जब एल्बर्ट ने उसे बाजू से थाम लिया। ये क्या तरीका है बेनिश? मैं बात कर रहा हूँ और तुम जा रही हो। मेरी बात से ज़्यादा क्या ये शॉपिंग अहम है तुम्हारे लिए? ये काम तो तुम बाद में भी कर सकती हो। अब एल्बर्ट को उसके रवैये पर दुख हुआ था, मगर बेनिश को इस चीज़ का एहसास न था, या शायद वो करना ही नहीं चाहती थी। ओह कम ऑन एल्बर्ट, अब रहने भी दो। अगर मैं नीचे नहीं आई खाने पर, तो तुमने कौन सा मेरे फिराक में खाना नहीं खाया? खाना तो फिर भी तुम खाकर ही ऊपर आए हो ना, तो ड्रामा किस चीज़ का है? एल्बर्ट ने भौहें सुकेड़कर उसे देखा। और दूसरा क्या कहा तुमने? झूठ। तो अब उस पर भी दो अपनी उस चहेती सलसबील की मिसाल कि वो कभी झूठ नहीं कहती, हमेशा सच बोलती है, ब्ला ब्ला। बेनिश, एल्बर्ट ने दांत पीसे थे, वो बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही थी। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? एल्बर्ट ने गुस्से से पूछा। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, और अच्छे से जानती हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सच्ची और अच्छी वो ही है, और जो सबकी फेवरेट है, और तुम और बाकी सब भी उसका ही राग अलापते रहते हैं। अपना बाजू झटके से छुड़वाती वो उठी और सोफे पर जाकर बैठ गई। बेनिश की बातों पर एल्बर्ट दुख पर दुख कर रहा था। वो भी उठा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, जो अब लैपटॉप गोद में रख के चला रही थी। बात हमारी हो रही है तो तुम उस पर सलसबील को क्यों घसीट रही हो बेनिश? एल्बर्ट ने तासुफ से पूछा। क्यों? जब आप सब हमारे घर के हर मामले में मिसाल देने के लिए उसे दरमियान में घसीट सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? बेनिश ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। एल्बर्ट ने अचंभे से उसे देखा था। ये उसे क्या हो गया था आखिर? वो चाहकर भी समझ नहीं पा रहा था। तुम्हें आखिर सलसबील से मसला क्या है बेनिश? और अचानक वो तुम्हें इतनी बुरी क्यों लगने लगी है? और उस बेचारी ने तुम्हें क्या कहा है जो
तुम उसके इस तरह पीछे पड़ गई हो। तुम्हें मैं समझ नहीं पा रहा बिनिश, एल्बर्ट के लहजे में दुख था। बेचारी? बिनिश ने कदरे ऊंची आवाज में पूछा। बेचारी, हा 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 हा। फिर वो कहका लगाकर हंस पड़ी और लैपटॉप बंद करके साइड में रखती खड़ी हुई। बेचारी 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 बनकर ही तो वो सबकी हमदर्दियां बटोरती है। एल्बर्ट और जेडी को तो अपने पीछे उसने पूरा अंधा और पागल कर लिया है कि उन्हें उसके अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता, और अब वो आप सबको भी अपनी मासूमियत के जाल में फंसाकर अपना दीवाना कर रही है। बिनिश, एल्बर्ट धाड़ा था, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। अच्छा, तारीफ तुम दूसरी औरत की करो और हद मैं पार कर रही हूँ। वाह, ग्रेट, बिनिश ने तमस्कुराना अंदाज में ताली बजाते हुए कहा। क्या? एल्बर्ट ने मजीद दुख से बिनिश को देखा। मैंने कब तारीफ की उसकी बिनिश? वो मेरी बहनों जैसी है, भाभी है मेरी, मेरे जिगरी दोस्त की बीवी है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बिला वजह तुम बात को बढ़ा रही हो। और तुम्हें मुझ पर किसी तरह का कोई शक है क्या? नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रही एल्बर्ट, मगर मुझे उस पर यकीन नहीं है। क्या पता वो मुझसे मेरा शोहर छीन। बिनिश का जुमला उसके मुंह में ही था जब एल्बर्ट ने कहर बरसाती नज़रों से उसे देखते चिल्लाकर हाथ हवा में मुअल्लक किया था, मगर फिर किसी ट्रांस की सी कैफियत से वहीं अपने हाथ को मुट्ठी की सूरत बंद कर गया और खुद को रोक गया। बिनिश आंखें फाड़े उसे दम साधे देख रही थी। वो उस पर हाथ उठाने वाला था जिसका वो एतबार ना कर सकी। उसकी आंखें पल में नम हुई थी। फिर वो सर झटक के हंसी और अगले ही लम्हे गले में लपेटे अपने स्टॉलर को दुरुस्त करती वो साइड मेज की तरफ बढ़ी और अपनी गाड़ी की चाबियां उठा गई। बिनिश, आई एम सॉरी, एल्बर्ट ने ज़ोर से आंखें बंद करके खोली और उसी मुट्ठी को सर में मारते तकलीफ से कहा। उसकी गलती नहीं थी, फिर भी वो बिनिश पर हाथ उठाने की कोशिश में माफ़ी मांग गया। बिनिश रुखसार पर बहते आंसू बेदर्दी से रगड़ती कमरे से बाहर निकली। बिनिश, बात सुनो, कहाँ जा रही हो? एल्बर्ट तेजी से उसके पीछे लपका। वो सीढ़ियाँ उतरती दौड़ने के से अंदाज में लाउंज से गुजरी जब उसके पीछे ही एल्बर्ट भी आया। अरे बिनिश बेटा, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त? अनाया ने नरमी से पूछा, जो उन्हें कहीं से भी ठीक नहीं लग रही थी। वो और सरमद लाउंज में ही सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। मैं जा रही हूँ यहाँ से, हमेशा के लिए, बिनिश ने रोते हुए कदरे बदतमीजी से जवाब दिया। और आप अपने बेटे की शादी किसी सलसबील जैसी लड़की से करवा दें, उसने मजीद कहा। उसके चिल्लाने पर वो अपनी जगह हैरत ज़दा सी खड़े हो गए थे। यहाँ तमाशा मत करो बिनिश, प्लीज़ चलो कमरे में, एल्बर्ट ने उसे कोहनी से थामते ज़ब्त से कहा और अपने साथ घसीटा। जब वो पैर ज़मीन पर जमा गई। मुझे नहीं जाना ऊपर, मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना मुझे, उसने रोक कर चिल्लाते अपना हाथ एल्बर्ट से छुड़वाना चाहा। भाभी, क्या हुआ है आपको? आज़र ने भी बाहर आते परेशानी से पूछा। सरमद संजीदगी से इस बच्ची को देख रहे थे जो इस वक्त कोई पागल ही मालूम हो रही थी। आज़र की आवाज़ पर वो पलटी। और हाँ मॉम, इसे भी किसी सलसबील जैसी दुल्हन लाकर दीजिएगा, क्योंकि इसकी भी फेवरेट है वो, बिनिश ने आज़र को और फिर अनाया को देखते नफरत भरे लहजे में कहा। इतना मत गिरो बिनिश, एल्बर्ट ने बेबसी से कहा। वो ये दिन भी देखेगा, ऐसा उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। उसने किस तरह उसे उसके घर वालों के सामने शर्मिंदा करा दिया था। क्या? छोड़ो मेरा हाथ, बिनिश हलक के बल चिल्लाई तो एल्बर्ट ने तकलीफ से उसे देखा। छोड़ दो बेटा। सरमद साहब की भारी आवाज़ समाज से टकराई तो एल्बर्ट ने दर्द भरी नज़रों से अपने वालिद को देखा, जो पुश्त पर हाथ बांधे संजीदगी से खड़े थे। उनके हुक्म पर एल्बर्ट ने नरमी से उसकी कलाई छोड़ दी और उसके साथ ही वो तेज़ी से घर से बाहर निकल गई। उसके पीछे जाओ बेटा, अनाया बेगम ने तकलीफ से कहा, जैसे वो उन दोनों को इस तरह अलग होते नहीं देख सकती थीं। एल्बर्ट की आंखें लबरेज हुई थीं। वो तेज़ी से लंबे डग भरता बाहर निकला जो अपनी गाड़ी में बैठकर अफंदी विला से निकल चुकी थी। एल्बर्ट भी अपनी गाड़ी में बैठा और उसके पीछे ही गाड़ी बका ले गया। आज़र परेशान सा खैरियत की दुआ करता अपने कमरे में चला गया, जबकि सरमद भी सख्ते में खड़ी दहलीज की तरफ देखती अनाया को नरमी से अपने हिसार में लेते अंदर ले गए। परेशान नहीं हो, मियाँ बीवी में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, जल्द सब ठीक हो जाएगा, नरमी से उन्हें समझाते वो कमरे में चले गए।
جبریل صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا لیپ ٹاپ پر ضروری کام کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے دائیں طرف اپنے پہلو میں 2-3 فائلز رکھی تھیں۔ تیزی سے انگلیاں چلاتا وہ کام کر رہا تھا جب اچانک سلسبیل نے ہاتھ رکھ کے اس کے لیپ ٹاپ کو بند کر دیا۔ بس بھی کریں، اور کتنا کام کریں گے؟ خفگی سے کہتی وہ اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے گئی اور اس کے بائیں طرف پہلو میں بیٹھ گئی، جبکہ لیپ ٹاپ کو وہ اپنے سائیڈ میں رکھ گئی۔ جبریل بہت ضروری کام کر رہا تھا، مگر چاکر بھی اسے منع نہ کر سکا اور خاموش رہا۔ ہر وقت اسے لے کر مت بیٹھا کریں، آفس میں بھی کام، یہاں بھی کام، زیر لب کہتی اس کا بازو پکڑ کے اپنے پیچھے سے گزارتی وہ اپنے گرد باندھ گئی اور پھر اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی، جیسے ذہنی اور روحانی سکون چاہتی تھی۔ ایسا جبریل کو لگا۔ اس نے نرمی سے سلسبیل کی بند پلکوں کو دیکھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اس کے۔ آج سارا دن وہ اسی کی سوچوں میں گم رہا تھا، اس کا شمشاد مینشن جانا، ولید سے ملنا، سب کچھ۔ مسلسل یہی سوچتے وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر آج دن بھر ہوا واقعہ یاد کر رہا تھا۔ پھر اس کے گرد حصار مزید مضبوط کرتے وہ اسے مکمل اپنے سینے سے لگا گیا۔ سلسبیل کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی۔ آپ شمشاد مینشن گئی تھی؟ جبریل نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر سلسبیل کے چہرے کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی اور اس نے پٹ سے آنکھیں واں کی تھیں۔ پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، مگر جبریل کا حصار ہنوز اس کے گرد تھا۔ سلسبیل نے رخ اس کی جانب کرتے سر جھکا لیا۔ جی۔ پھر وہ لفظی جواب دے کر گویا جرم کا اعتراف کر گئی تھی۔ جبریل سر ہلا گیا۔ اس کے ہنکار بھرنے پر سلسبیل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ جانتے تھے میں وہاں گئی ہوں؟ سلسبیل نے سرگوشی نما پوچھا۔ جبریل کے چہرے کے نرم تاثرات اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہے تھے۔ آپ کے بارے میں کبھی غافل ہوا ہی نہیں سبیل، جبریل نے اس کی طرف دیکھتے آہستگی سے جواب دیا۔ وہ پھر سے سر جھکا گئی۔ اس کے مجرموں کی طرح دوبارہ سر جھکا لینے پر جبریل نے انگلی کو فولڈ کرتے اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور جھکے سر کو بلند کیا۔ آپ کا سر جھکا نہیں فراز اچھا لگتا ہے، اس لیے آئندہ آپ کبھی اسے نہیں جھکائیں گی، جبریل نے مضبوط لہجے میں کہا۔ سمجھ گئی آپ؟ اس کے جواب نہ دینے پر نرمی سے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی۔ گڈ گرل، رخسار تھپتھپاتے کہا۔ آپ اور کچھ نہیں پوچھیں گے؟ سلسبیل نے شہد رنگ آنکھیں اٹھائی اور اس کی طرف دیکھتے لڑکھڑاتی آواز میں ایک اور سوال کیا۔ نہیں، اب جبریل نے لفظی جواب دیا۔ اس کے جواب پر سلسبیل بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ اس کے بارے میں سب جانتے تھے؟ پھر سے سوال۔ مگر اس نے ولید کا نام نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے شوہر کو اس کے سامنے کسی دوسرے مرد کا نام لینا ناگوار گزرتا ہے۔ جی۔ سامنے سے پھر لفظی جواب آیا۔ آپ نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ اس کا سوال نامہ شروع ہو گیا تھا۔ جبریل اچھے سے سمجھ گیا تھا، اس لیے دوبارہ پیچھے ٹیک لگائے گہرا سانس بھرتا اب وہ جواب دینے کے لیے خود کو تیار کر گیا تھا۔ مگر اس بار کے کیے سوال پر وہ حیرانگی سے سلسبیل کو دیکھنے لگا، جیسے اس کے سوال کا یقین نہ آیا ہو۔ تو کیا وہ خود اپنی بیوی کو بتاتا کہ کوئی شخص اس کے عشق میں گرفتار ہے؟ جبریل کے اس طرح دیکھنے پر سلسبیل کو بھی اپنے احمقانہ کیے گئے سوال کا احساس ہوا تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ جبریل، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ میری وجہ سے اسے دھتکار رہا ہے۔ ہنوز آنکھیں میچے اس نے قرب سے کہا، لہجے میں درد تھا۔ دھتکار لفظ کا درد اور دھتکارنا کیا ہوتا ہے مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ پھر آنکھیں کھولتی وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے مزید گویا ہوئی، جو سمندر کی سی بھر گئی تھی، اور یہ سمندر کا پانی رخساروں پر بہہ کر اسے تر کر گیا تھا۔ وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ پھر جبریل نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو چنے تھے اور مسلسل نرمی سے اسے دیکھتا رہا، اور ابھی وہ مزید کچھ بولتی جب وہ بول اٹھا، تو کیا آپ اسے شادی کے لیے راضی کرنے گئی تھی؟ جبریل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سلسبیل کو یہ طنز لگا تھا، جبکہ وہ طنز نہیں کر رہا تھا۔ نہیں، من مناتے سلسبیل نے پھر سے سر جھکا لیا، مگر کچھ دیر پہلے اس کی کہی بات یاد آتے ہی دوبارہ سر اٹھا لیا۔ اس کی اس حرکت پر جبریل کی سیاہ آنکھیں متبسم ہوئی تھیں۔ پھر جبریل نے پوچھا، میں مزید خود پر کوئی الزام برداشت نہیں کر سکتی۔ جبریل، اب مجھ میں مزید سہنے کی ہمت نہیں رہی، ہچکی بھرتے اس نے کہا، اور چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔
جبریل نے فوراً واپس اسے سینے سے لگا لیا، اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ آپ پر الزام لگانے والے کو اب پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا سبیل۔ جبریل کے لہجے میں دہشت تھی۔ اور اب یہ موضوع یہی ختم کرتے ہیں، حتمی انداز میں کہتے اس نے بات ختم کی تھی، جس پر سلسبیل نے فوراً سر ہلایا۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے؟ کچھ دیر بعد جب وہ ریلیکس ہو گئی تو پھر سے اس کا سوال نامہ شروع ہوا تھا، جس پر جبریل بھرپور مسکرایا تھا۔ میں اتنا خود کی ذات پر اعتبار نہیں کرتا جتنا آپ پر کرتا ہوں سبیل۔ پھر جواب فوراً آیا اور مقابل کا لہجہ مضبوط ترین تھا، اور پھر اس جواب کے ساتھ ہی زندگی سے بھرپور ایک مسکراہٹ نے سلسبیل جبریل کے لبوں کا بسیرا کیا تھا۔ جزاک اللہ۔ اس کے جواب پر وہ اتنی خوش ہو گئی تھی کہ غیر ارادتاً اچانک اس کے قریب ترین ہو کر تھوڑی سی گردن اوپر اٹھاتے اس کی داڑھی کا عقیدت سے بوسہ لیتی وہ جبریل داؤد کو معتبر اور حیران کر گئی تھی۔ یہ اس کے شکریہ ادا کرنے کا نیا انداز تھا۔ سلسبیل کے سنبل پر جبریل کی سیاہ آنکھیں متبسم ہوئی تھیں، گھنی مونچھوں تلے موجود لبوں پر جاندار مسکراہٹ دوڑی تھی اور چہرہ تشکر اور سرشاری چھلکانے لگا تھا۔ چائے پئیں گے؟ اپنے کیے عمل کا احساس ہوا تو جھیپ اور چہرے کا گلال چھپانے کے لیے سلسبیل نے بات بدلی۔ نہیں، بلیک کافی، جبریل نے زیر لب جواب دیا اور آگے کو جھکتے اس کے پہلو سے اپنا لیپ ٹاپ واپس اٹھایا۔ آپ کافی نہیں چائے پئیں گے؟ سلسبیل نے حتمی انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اس وقت بلیک کافی اچھی نہیں ہے، فکر مندی سے کہتی وہ صوفے سے اٹھی۔ آپ جانتی ہیں نا میں اس کے بغیر کام نہیں کر پاتا سبیل، انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چلاتے جبریل نے کہا۔ پھر بھی نہیں ملے گی، حتمی انداز میں کہتی وہ باہر کو جانے لگی۔ تو پھر پوچھا کیوں تھا؟ اب جبریل نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ آج کل آپ کچھ زیادہ ہی آبجیکشن نہیں کرنے لگے ہر چیز پہ؟ پہلو پر دونوں ہاتھ ٹکائے وہ اب لڑنے کو تیار ہوئی تھی اور دروازے سے کچھ دوری پر ہی کھڑی تھی۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ چند منٹ پہلے شرمائی سی لڑکی اب لڑنے کے لیے مکمل تیار کھڑی تھی۔ جبریل نے گہری محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا جو کچھ دنوں سے کافی جھگڑالو ہو گئی تھی۔ میری اتنی مجال کہ میں رانی صاحبہ کے آگے اعتراض کروں؟ جبریل نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا جبکہ وہ نھکار بڑھ کے رہ گئی۔ اس لیے آپ چائے پینے سے منع کر رہے ہیں؟ سلسبیل نے طنز کیا۔ اب جبریل ہنوز مسرور سا مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چائے ہی پی لوں گا سبیل، ناراض مت ہوں آپ۔ جبریل نے گویا ہار مان لی تھی، اور اسے ہی ہار ماننی تھی کیونکہ خود کے سامنے اس نے سلسبیل جبریل داؤد کو ہار ماننا سکھایا ہی نہیں تھا، اور دوسرا وہ تو بس جان بوجھ کر اسے باتیں کرنے پر اکسا رہا تھا۔ چائے مرشد ہے، اس کے مان جانے پر شاہانہ انداز میں کہتی وہ شانوں پر پھیلا دوپٹہ سر پر اوڑھتی کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ اس کے دیوانے پن پر جبریل سر پیچھے صوفے کی پشت سے ٹکا کر ہنسنے لگا تھا۔ زینے اترتے ہوئے وہ خوش سی نیچے آ رہی تھی جب اسے راہداری سے اس وقت بینش اندر آتی دکھائی دی۔ وہ رو رہی تھی، اس کے چہرے سے سلسبیل کو لگا۔ سلسبیل تیزی سے زینے اتر کے نیچے آئی۔ بینش؟ وہ جلدی سے اس تک پہنچی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت؟ آپ اس وقت یہاں؟ بینش نے نفرت سے سلسبیل کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ کیوں؟ اب اپنے گھر پر آنے کے لیے بھی مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت پڑے گی سلسبیل صاحبہ؟ بینش نے چیخ کر پوچھا تھا۔ سلسبیل کنفیوز سی سر نفی میں ہلا گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے بینش، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو بس اس طرح آپ کو دیکھ کر۔ سلسبیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنائیت سے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی جب اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گئی۔ رہنے دیں، اپنی جھوٹی ہمدردی اپنے پاس رکھیں۔ بینش نے بے دردی سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ اس کے اس طرح کرنے پر سلسبیل شرمندہ سی ہو گئی۔ بینش کے چیخنے پر زہرہ جو داؤد صاحب کے کمرے سے باہر آ رہی تھی لاؤنج میں ہی آ گئی، اور ان کے ساتھ ہی داؤد بھی آ گئے۔ بینش، انہوں نے بینش کو پکارا۔ موم، بینش روتی ہوئی جا کر ان کے گلے لگ گئی۔ بینش میری بیٹی، کیا ہوا؟ زہرہ پریشان ہو گئی تھی جب داؤد نے اس کے سر پہ پیار دیے پوچھا۔ ان سے پوچھے نا، بینش نے مزید چلا کر کہا اور سلسبیل کی طرف اشارہ کیا، جبکہ وہ بس ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔
ان سب کے سامنے بینش کے ایسے رویے پر اب سلسبیل کی آنکھیں لبریز ہوئی تھیں۔ دوسری طرف جبریل کمرے میں اکیلا نہ رہ پایا تو سلسبیل کے پاس کچن میں جانے کے لیے وہ باہر نکلا، مگر کوریڈور سے گزرتے ہی اس نے نیچے سے شور سنا اور وہ آواز بینش کی تھی۔ جبریل نے ریلنگ سے نیچے جھانک کر دیکھا اور بینش کے الفاظ جو کانوں میں پڑے تو اس کے حواس سلب کر کے لے گئے تھے۔ پہلے انہوں نے جیڈی کو اپنا دیوانہ کیا اور انہیں ہم سے چھین لیا، اب میرے شوہر کو بھی مجھ سے چھین لینا چاہتی ہے۔ بینش! جبریل اوپر سے ہی دھاڑا تھا، پھر وہ تیزی سے زینے اترتا نیچے آیا۔ جبریل کی دھاڑ پر سلسبیل بھی گھبرا گئی تھی۔ خوفزدہ تو بینش بھی ہوئی تھی، مگر ماں اور ماموں کے پاس ہونے سے ڈھارس ملتی رہی۔ اتنے میں البرٹ بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا اور بینش کے کہے الفاظ اس نے بھی بخوبی سنے تھے، اور اس سمے البرٹ اس لڑکی پر صرف افسوس ہی کر سکتا تھا۔ وہ اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا رہی تھی، پہلے گھر تماشا لگا کر آئی تھی اور اب یہاں پہنچ کر بھی تماشا لگا رہی تھی۔ جبریل نیچے آتا تیزی سے بینش کی طرف بڑھا تھا۔ جبریل کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ خوف سے اپنے قدم پیچھے لے گئی، کیونکہ جبریل کے چہرے سے دہشت ٹپک رہی تھی اور سیاہ آنکھیں آگ اگل رہی تھیں۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ جھٹکے سے اسے کوہنی سے دبوچتے جبریل نے جبڑے بھینج کر ضبط سے ٹھہر ٹھہر کر پوچھا تھا۔ اس کا لہجہ بینش کو کسی بھپرے ہوئے ببر شیر کی گراہٹ سے کم نہ لگا تھا، جو ٹھہر ٹھہر کر پرسکون قدم اٹھاتا اپنے شکار کی اور بڑھتا ہے۔ حلق تر کرتے اس سے پہلے بینش کوئی جواب دیتی، سلسبیل معاملہ مزید نہ بگڑ جائے اس سوچ سے گھبراتی تیزی سے آگے آئی اور جبریل کو پیچھے کر کے بینش کے سامنے ہوئی۔ بینش، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ البرٹ سر، میرے بھائی، بس کریں آپ، زیادہ معصوم بننے کا ڈھونگ آپ اپنے شوہر کے سامنے ہی کیا کریں۔ سلسبیل کو اپنے سامنے آتے دیکھ ہی بینش کے چہرے سے ڈر ختم ہوا تھا اور نفرت چھا گئی تھی، اس لیے وہ بد اخلاقی کی آخری حد پر جا پہنچی۔ بینش! اس بار داؤد صاحب نے ذرا سختی سے بینش کو پکارا تھا، جبکہ زہرہ سارا معاملہ سمجھنے سے ہی قاصر تھی۔ جبریل مٹھیاں بینچے کھڑا اپنے اشتعال دبانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ تم اپنی بھابھی سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ داؤد صاحب نے اب کرخت لہجے میں پوچھا۔ بھابھی؟ یہ میری بھابھی نہیں ہے ماموں، بینش نے چیخ کر جواب دیا۔ اسے یہاں سے لے جاؤ علی، اس سے پہلے میرا صبر جواب دے جائے۔ جبریل نے البرٹ کو دیکھتے بلند آواز میں کہا۔ بینش، چلو میرے ساتھ، گھر چلو۔ البرٹ آگے بڑھا اور بینش کو بازو سے تھام کر لے جانے لگا، جب وہ تیزی سے اپنا بازو چھڑوا گئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا بھی گھر ہے، کوئی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتا، اس سلسبیل کی وجہ سے تو بالکل بھی نہیں، سمجھ گئے آپ سب؟ بینش آج کسی کو اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا اناب شناب بک رہی ہو؟ زہرہ نے اب بینش کا رخ سختی سے اپنی طرف موڑ کے غصے سے پوچھا تھا۔ میں اناب شناب بک رہی ہوں موم؟ اور یہ عورت میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ البرٹ اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور تو اور صرف وہی نہیں، گھر میں بھی سب سلسبیل سلسبیل کرتے ہیں، جیسے ان کی بہو میں نہیں یہ ہو، بینش نے روتے ہوئے چیخ کر کہا اور 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ البرٹ نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی۔ سلسبیل کا چہرہ آنسو سے تر ہو گیا تھا، قدم اپنی جگہ سے لڑکھڑائے تھے اور دل لرزتا ہوا منہ کو آ رہا تھا، جبکہ جبریل کے صبر کا پیمانہ بھی اب لبریز ہوا تھا اور داؤد صاحب کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زہرہ نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ ہاں میں ہوش میں ہوں موم، وہ ہر بات کا جواب مسلسل چلا کر دے رہی تھی، مسلسل۔ یہ مجھ سے میرا شوہر چھیننا چاہتی ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ انفال نامی لڑکی جو بھی کہتی تھی سچ ہی کہتی تھی ان کے بارے میں، اور مال میں وہ آدمی جو اس کے لیے ان کو پیٹ رہا تھا ضرور ان کا کوئی عاشق ہی ہوگا، کیونکہ یہ ہے ہی ایسی، دوسرے مردوں پر ڈورے ڈالنے والی۔ بینش! بس پھر یہیں ضبط ٹوٹا تھا، صبر ختم ہوا تھا اور جبریل جلال سے آگے بڑھا تھا، اور پھر ایک دھاڑ کے ساتھ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق ہوا تھا اور مقابل وجود جھٹکے سے زمین بوس ہو گیا تھا۔ جبریل! تماچے کی گونج پر داؤد ویلا میں ایک دہشت کے ساتھ گونجی تھی، اور اس کے ساتھ ہی لاؤنج میں البرٹ کی گراہٹ بھی۔ زہرہ نے چہرے پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر لی تھیں، جبکہ داؤد
पहले ही रुख मोड़ के खड़े थे। जारी है। किस्त को सुनने और पढ़ने के बाद राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई किस्त के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।